کپڑے مانگے، مشہور ہے آپ کو یاد ہے، لباس مانگے، امی جی صبح عید ہے، فلاں ہمارا دوست فلاں بیلی فلاں گلی میں فلاں محلے میں، ان سب نے ان کے والدین نے لباس لے کے دیے، امی جی ہمیں بھی لباس چاہیے۔ جب سیدہ زہرا پاک سے لباس مانگے، صبح عید ہے، صبح عید ہے، اب سیدہ زہرا پاک نے اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھا اور نماز تہجد کے ٹائم اتنا روئی اللہ کی بارگاہ میں اور کہا مولا کس مارکیٹ میں جاؤں، کون سی دکان کھلواؤں، کس درزی سے سلاؤں، اتنا موقع ٹائم بھی نہیں، اور یہ تیری بندی فاطمہ گھر سے نکلتی بھی نہیں۔ اللہ کریم میرے بچوں کے لیے لباس بھیج دے، مولا لباس بھیج دے، یہ دعا مانگی سیدہ زہرا نے۔ اب وہ جو لفظ میں نے آپ کے سامنے بولے وہ ذرا ذہن میں رکھنا حضرات، سیدہ زہرا پاک نے مانگا، صبح کا ٹائم تھا، جناب سید المرسلین نماز فجر پڑھا کر بیٹھے تھے، حضرت جبرائیل آ گئے، یوں دامن میں چھپائے ہوئے دو لباس ہیں۔ محبت سے تو علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام کو حضور نے فرمایا آؤ جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ آج تو جبریل نہ ہی کہیں، آج تو آل نبی اولاد علی کے بچوں کا درزی کہہ لیں، آج تو خادم اہل بیت کہہ لیں، آج تو میں اہل بیت کی نوکری کے لیے آیا ہوں۔ اچھا کیسے آنا ہوا؟ حضور یہ جو دو لباس ہیں حسن حسین کے، یہ بی بی پاک نے مانگے تھے، اللہ نے بھیج دیے۔ اللہ اکبر، جب مانگے بھیج دیے، حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں محبت سے آنسو آ گئے، کہا میری بیٹی اتنے بلند مقام پر، اللہ نے جنت سے لباس بھیج دیے۔ اللہ اکبر، یہ لفظوں میں چھوٹی سی بات لگتی ہے، حقیقت میں بہت بڑی بات ہے۔ جنت کو جنت میں جا کے ملے گا سارا سودا، یہاں مل رہا ہے فاطمہ زہرا کی دعا سے۔ جب یہ مقام دیکھا سیدہ زہرا کی دعا کا، جب یہ اثر دیکھا محبوب خدا نے دعائے فاطمہ کا، تو پھر اب ہوتا پتا کیا ہے؟ خود تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے ہیں، زہرا پاک کو سلام کہتے ہیں، کہا فاطمہ تیری دعا کو رب نے قبول کیا ہے، حسن حسین کے لیے رب نے لباس دیا۔ اب آگے والے الفاظ سن لیں، اسی وجہ سے یہ میں نے آپ کو بات سنانی ہے۔ وہ پتہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا فاطمہ تیری قد و قامت جو ہے اللہ کی بارگاہ میں محمد جان گیا، تیرے لفظوں کے تقاضوں کو محمد جان گیا، اب تیرا باپ تیری اس مقام مرتبہ طہارت پاکیزگی عروج کو پہچان گیا، اب میں محمد تجھے کہتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ لفظ ذرا غور سے، میں محمد تجھے کہتا ہوں، تیرا باپ محمد تجھے کہہ رہا ہے، اللہ کا رسول تجھے کہہ رہا ہے، یا زہرا بابا جی حکم ہو، فرمایا جب بھی دعا کرو بیٹا میری امت کے لیے دعائے مغفرت بھی کر لیا، میری امت کی بخشش کی بھی دعا کیا کرو، کیوں؟ تیرا رب تیرے لفظوں کو ٹھکراتا نہیں ہے، وہ ددکارتا نہیں ہے، وہ عطا کرتا ہے، تیرے لفظوں کو قبول کرتا ہے۔ جو ظاہری طور پر لباس بھیج رہا ہے وہ کل حشر والے دن امت کے حق میں تیری دعا قبول کرے گا۔ حضرات دعا کروایا کرو، دعا کروایا کرو، کہا کرو ایک دوسرے کو۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، آخری لاسٹ میں ابن حضرت صاحب نے فرمایا، تو یہاں سے یہ پتہ چلا دعا کہہ کے کروانا یہ حضور کی سنت ہے، رسول اللہ کی سنت ہے۔ کسی کو دعا کا کہنا کہ کرو یہ سنت ہے، تاریخ گواہ ہے۔ کیا حضور نے ویسے کرنے کے لیے جبہ نہیں بھیجا؟ کیا آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عمر اور حضرت علی کا انتخاب نہیں کیا؟ کیا ان کو وصیت نہیں فرمائی؟ تو بات کیا کہی تھی؟ اتنا بڑا تحفہ بھیج کے پھر حضور نے فرمایا ہم وہ ویسے کرنے کے مرتبے کو جانتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے، انہیں سلام کہنا، یہ گفٹ دینا، اور انہیں کہنا اس گفٹ کے عوض محمد عربی تجھے کہہ رہے ہیں کہ میری امت کے لیے بخشش کی دعا کر دینا، میری امت کے لیے بخشش کی دعا کر دینا۔ حضرات محترم، اسی لیے تو آج لیاقت صاحب نے، عثمان صاحب نے
ان کے برادران نے یہ اہتمام، یہ انتظام کیا. کیوں کیا؟ کہ علماء کیوں آئے؟ آج ہم کیوں آئے؟ آپ کیوں آئے؟ کہ آج اکٹھے ہو کر ہم اللہ کے سامنے دعا کریں گے، ان کے والد صاحب کے لیے دعا کریں گے. اور حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی کسی کے لیے دعا کرتا ہے نا، اللہ کریم جلدی قبول فرما لیتا ہے. حضرات یہ جو امی ابو ہے نا، یہ بڑے درجے والے لوگ ہیں. امی کا چہرہ، ابو کا چہرہ ایک دفعہ محبت سے دیکھ لینا، اللہ ایک قبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. والدین، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے الگ ماں کو اور الگ باپ کو بیان نہیں کیا. یہ صرف ہم نعت خان اور ہم علماء کرام میں سے کچھ لوگ ماں اور کو الگ باپ کا ذکر ہی نہیں کرتے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ماں جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. الباب باب الجنہ، فرمایا کہ تمہارا باپ جنت کا بولیے بولیے باپ جنت کا دروازہ ہے. اگر دروازہ ناراض ہو، بند ہو تو جنت میں جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. بابا قدر کیجئے، امی ہو یا ابو ہو قدر کیجئے. بعض تو معاذ اللہ بڑا، میں کیا لفظ بولوں، مسلح پہ ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں کون سا لفظ بولوں، بڑی بھیانک کفیت ہے کہ والدین کی قدر ہی نہیں کرتے، والدین کو گالی گلوچ مار پیٹ پتہ نہیں کیا کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا تم ماں باپ کے سامنے نوکر ہو اور تمہارا باپ تمہارا مالک ہے، وہ تمہارا آقا ہے. وہ پڑھا لکھا نہیں، وہ بہت زیادہ تہجد گزار نہیں، وہ متقی پرہیزگار نہیں، کوئی بات نہیں، تمہارے لیے وہ تمہارا آقا ہے. یہ ذہن میں رکھیں، تمہارے لیے وہ تمہارا آقا ہے، وہ تمہارا مالک ہے. ایک بات، وہ ہمارے ایک دوست ہیں علامہ صاحب، وہ لفظ بولتے ہوں دنوں کہنے نے ابا تے انہا ہی کافی ہے زمانے جو ہون واسطے کہ میں حلالی ہوں. ابا تو یہی کافی ہے کہ بندہ ثابت کرے کہ میرا ابا ہے. انہوں نے پوچھو جنہاں دے ابے نہیں ہے، کئی ملک ایسے ہے باپ کا پتہ ہی نہیں. شناخت حکومت دیتی ہے، شناخت ان کو حکومت دیتی ہے. حضرات باپ تو اتنا ہی کافی ہے کہ بندہ ثابت ہوتا ہے کہ میں حلالی، میرا خون حلالی ہے. اتنا ہی بہت بڑا یعنی کہ ایک مقام ہے کہ بندہ بتائے. حضرات والد والدہ دونوں کی شان برابر البرا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، باپ کے عیب سرکار نے فرمایا جب بندہ کوئی اپنے باپ کو دعا کے لیے کہتا ہے نا، اپنے باپ کو دعا کے لیے کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں فوراً اس باپ اور بیٹے کے پیشانیوں پہ آ جاتی ہے. باپ اور بیٹے کی پیشانیوں پہ رب کی رحمت آ جاتی ہے. اتنی رحمت جھک جاتی ہے، پہلا آسمان نہیں اس سے بھی نیچے آ جاتی ہے. اور یوں باپ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے باپ کے چہرے میں چاندی اتر آئے یعنی سفید بال ہو جائیں، انہیں کہہ کے اپنے حق میں دعا کروایا، انہیں کہہ کے اپنے حق میں دعا کروایا کرو، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ باپ کی فوراً دعا قبول فرما لیتا ہے. حضرات ذی وقار آقا کریم علیہ السلام تو والدین کو یاد کر کے رویا کرتے. حضور علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ میں فرض نماز پڑھ رہا ہوں اور سبحانک اللہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ سرکار نے پڑھی، نصف پڑھ کے فرمایا یہاں تک میں پہنچا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، کہ میرے امی نے یا میرے باپ نے مجھے آواز دے دی محمد، تو فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے میں وہی نماز چھوڑ دوں پہلے اپنے امی ابو کی خبر ہوں. حضرات محترم آخری الفاظ میرے یہی ہیں، خدا کے لیے ان کی قدر